والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلوات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اپنی زندگی میں جیسے جیسے شب و روز طے کرتا ہے، بہت سارے مواقع زندگی میں اسے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ تقریبات کی جاتی ہیں، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی۔ خوشی کی تقریبات بھی پہلے بڑی مختصر، جامع، پروقار اور وزادار ہوتی تھی۔ نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا۔ مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا، مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعائے خیر پر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی، باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے۔ یہ بڑا سونا، اچھا، صاف ستھرا فکرہ تھا۔ اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا، اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وفاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی۔ میرج ہال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے ہال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا ہال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں۔ یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج ہال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے باقاعدہ۔ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا۔ کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ تقریبات بڑھتی گئیں، بوجھ بڑھتا گیا، بہت بڑا سرمایہ۔ ویسے بھی مسلمان نے کوئی
اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے، اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا۔ پھر اور باتیں بڑی، سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے، گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے سالگرہ، ایک پوری تقریب بن گئی ہے، ایک پورا خرچہ لے گئی ہے وہ۔ کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ، اور پھر چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے، تو یہ اپریل فول آ گیا ہے، تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی۔ میں نے رات بھی کہا تھا، جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل کے، جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے۔ او خدا کے بندو، لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے، تنقید کر کے۔ دیکھو جی، عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے، تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا۔ یہ وہ مقام کرب ہے، یہ وہ مقام خوف ہے۔ جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی، امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے گی۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی، مولا کائنات کو کتنی ہوگی، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو۔ تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی سیاستدان کا نہیں ہے، یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے۔ اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے، ڈھول ڈھمکے ہوں گے، تماشے ہوں گے، حضور کے قلب نور کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ہم ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے موویاں بنا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط حرکت کر رہا ہے، یہ فلانی۔ تمہارا فتویٰ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے۔ اب بھی تو کوئی 2 ویڈیو بنا دو نا کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں، اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں قرضہ زیادہ لے لیا گیا ہے، جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں، جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، لیکن مزاج بن گیا نا بس مناؤ، جو ملتا ہے اسے مناؤ۔ یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا، تیار ہو کے جانے کے؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے۔ نہ مانے بزرگ، بڑوں نے شوق پیدا کیا۔ ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا، او کدی موقع آنا ہوں ہے ہن اوتھے بھی نہ جائیے، ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا۔ ہم نے ابلاغ کیا ہے، ہم نے توجہ دلائی ہے۔ بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں، پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے، اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاواں تے جانے دا، ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے۔ ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے، کہتے تھے تمہارا مطلب کیا، اس شادی پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا، بچے اور بچیوں کو، اور تیار کر کے نہیں جاتا۔ کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے، تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں۔ اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں پردہ، یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی۔ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو، تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو، وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم ہی تو ہیں یہ سارے۔ یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں، اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں، ایک سمت مرد، اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا، چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو اتنی تیاری کی، کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو۔ خدا سے ڈریں، مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے، تو اونچے مقاصد کے لیے آیا۔ تو دیکھنا تیری تو بڑی عظمت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔
تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا، برائی کا ہاتھ تھامے گا، تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں۔ ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا، اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو ایصال کرنا ہے، اتنا مقصود ہے۔ بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا، تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا؟ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے، اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں، ولیمہ نما چہلم۔ وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھیں تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ سال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ سال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ ہاں آئے ہوں کھانا کھا جائیں، فی نفس سے ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چیلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا، تو کہنے لگے ویکھو انہیں پیسے لگے جے بچان۔ خدا کے بندو یوں تو نہ کرو۔ ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی، صرف ختم کی ملتی ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے، مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چیلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چیلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں، حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں۔ کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا، لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد، چیلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے، یہ سال ثواب ہے؟ تیرے ذمہ 25,000 ہے، تیرے ذمہ 30,000 ہے، یہ سال ثواب ہے؟ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ آپ، ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا، وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں، وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے، اور پھر تسلی سے آنسوؤں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے۔ اس لیے جو ہماری تقریبات اصال ثواب کی ہیں، اور پھر میں آپ سے عرض کروں، تھوڑا سا
لیکن دعوتیں نہ بنائیں کل 10ویں چیلم کو، دعوتیں یعنی مل بیٹھو، کپڑے نئے نکالو، پوری تیاری کرو اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا خوبصورت سا، اور ساری توجہ ہی کھانے پہ، چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی، اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی، تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی، جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا۔ دو ایک باتیں مزید اسی عنوان پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں، اظہار مسرت کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے، تو جب محبوب دے نا، وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا، بس ایک بات ہے بھولتی نہیں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دیے تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو، اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں۔ تقریبات میں دو تین چیزوں کا خاص خیال، ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے بچیں۔ ہمارے آپ
کہا اعتدال میں. ایک قرضہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے. کوئی مجبوری آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اظہار ہمدردی فرمایا ہے. ایسے مقروض کو مہلت دینے کا کہا ہے جو مجبور ہو کے قرض لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو. تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اظہار ہمدردی کیا. اور کریم ہے نا محبوب، لاجپال ہے نا محبوب، عطائیں کرنے والے ہیں نا محبوب. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا. قرض بہت بڑی اذیت ہے. مقروض قیدی ہے، صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے، گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے، ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مقروض ہے. ہر وقت کی اذیت ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے، کک سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا ہوں، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں نا. حضور نے دعا سکھائی، کہاں پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے ہے. میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے. ہمارے تو وظیفے میں اعلیٰ حضرت نے اس دعا کو شامل کر دیا. فرمایا اسے پڑھو، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، غم بھی دور ہوں گے قرضے بھی دور ہوں گے. اور یہ روایت سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے. عزیز بھائی نبی پاک اظہار ہمدردی کرتے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے قرضہ لے، جان بوجھ کے قرضہ لینے سے مراد کیا ہے؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، زیادہ خرچے کرنے کے لیے، مہنگی شادی کرنے کے لیے جو بندہ قرضہ لے اس کے بارے میں پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے یہ المستدرک میں موجود ہے، ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث کے. حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں کہہ چکا ہوں کہ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ والا قرض ہے جو بندے نے شہرت کے لیے لیا، خرچے بڑھانے کے لیے لیا، مہنگی شادی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے کو لیا، مجبور نہیں تھا جان بوجھ کے لیا. حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں، ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک جگہ ذکر کر رہا ہوں، میں ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر رہا ہوں، کفر اور قرض. اتنی بڑی بات، اعتدال میں رہیں، کم سے کم قرضے. اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. دوسری بات، ایک تو شادی میں خرچ کم سے کم کریں تقریبات میں، اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام ہو. میں کوئی تنقید نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، چونکہ ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم نہیں انہیں سمجھانا ہے. ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو یہ بتائیں
کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ پڑا ہے، کیونکہ قیمتی ہے نا، تو پردے میں رکھا ہوا ہے. اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے. اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. انہیں بتاؤ کہ ساری بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام. شادی بیاہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گڑبڑ ہے، اور پوری تیاری کر کے عورتیں معاذ اللہ آ جاتی ہیں. اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورثاء نے، ان کے جو ولی ہیں. عورت نے جو بناؤ سنگار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامد کو دکھانے کو کرنا ہے، تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو. لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیاہ میں جانا، شادی میں جانا، مہندی کی تقریب میں جانا، یہ نہ عقلاً ٹھیک ہے، نہ نقلاً ٹھیک ہے، نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے، نہ سوسائٹی میں مہذب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں. سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے، بے حیائی. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے گا، خوشبو تک نہیں ملے گی. ان کو یہ سمجھائیں. یہ آج کل بڑا عروج ہے شادیوں کا. خواتین مہربانی کریں، اپنے اوپر رحم کھائیں، نہ اللہ کی نافرمانی مول لیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں، پھر روتی ہو، دکھ سناتی ہو، کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہیں. تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو نا. بندہ تکلیف میں بھی ہو، دکھوں میں بھی، اور کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میسر آئے گی. اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزاریں. تیسری گزارش تقریبات کے حوالے سے، تیسری اور آخری یہ ہے کہ ہم نا شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نا تعلقات نبھاتے ہیں. دفتر کے لوگوں کو بلائیں گے، ہمارے جو بزنس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو دعوتیں دیں گے، جن لوگوں سے ہمیں کوئی سیاسی سماجی کام پڑ سکتا ہے انہیں بلائیں گے. دعوت بھی کبھی کھلائیں گے تو کوشش کریں گے اس بندے کو کھلائیں جو بندہ نا جس کی ذرا فوٹو صحیح آتی ہے، لائکس اچھے ملتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ شادی میں ہم نے کر لیا ہے، صرف اپنے فائدہ دیکھ کے، نفع دیکھ کے. بلکہ اخباروں میں بعض میں خبر آتی ہے فلاں کے بیٹے کا ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا، غربا کو موقع نہیں ملتا. ہمارے استاد صاحب بات سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے بلا لیا شادی پہ، تو کسی گیراج میں کسی ورک شاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہ نہ وہیں سے کپڑے نہ بدل سکا، انہی کپڑوں میں اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ. اس نے کہا کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤں، تو اسی طرح چلا گیا. اس کو چوکی دار نے اندر ہی نہیں جانے دیا، کہا تو کدھر آ گیا. اس نے بڑی کہا بھی مجھے بلایا ہے، میرا تعلق ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، تجھے کیسے بلا لیا؟ کیونکہ اسے پتہ تھا نا ان لوگوں کا تو اسٹیٹس ہی اور ہے، غریب آدمی ان کی دعوت میں. اس نے کہا جا، تجھے نہیں بلایا، اندر ہی نہیں گھسنے دیا. اب وہ جلدی سے گاڑی بھگا کے گھر گیا. وہ کاٹن شاٹن مایا شایا تگڑے کپڑے، ویسٹ کوٹ، اچھے طرح سوٹ بوٹ پہن کے جب وہ واپس لوٹا نا تو اس نے جناب خود سے اسی چوکیدار نے خود دروازہ کھولا، اندر بھیجا. اب وہ جب کھانا شروع ہوا نا تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبو دیا، پھر دوسرا کرتا ڈبو دیا. تو لوگوں نے کہا تم باولے تو نہیں ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے آلودہ کر رہے ہو سالن سے. کہنے لگا میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے. اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے. یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے میاں، تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ کھانا، میری تو ہے ہی نہیں دعوت. ان کو کھانا چاہیے، اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے، یہاں تو کوٹھیوں کی دعوت ہے. یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی پجاروں میں کون آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں بدترین کھانا، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے بدترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے. وہ بدترین دعوت ہے. اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیمے کی، اپنی تقریبات کی دعوتوں میں، تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے نا.
تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے نا, تمہارا کھانا اعزاز والا تو ہو جائے, کچھ تو غربا کو دعوت دے لو. لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں. میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں, مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے. میں اپنے بارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیں برانڈ نہ بناؤ. ہمیں بعض جگہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض آدمی کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے, اور جو آدمی روز اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے اس کو جب آ کے کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے. چلیں جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا. دینی تقریبات کو کوئی ضروری ہے کہ 600 آدمی 400 آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی؟ کوئی ضروری ہے؟ اس لیے تو غریب آدمی نے جلسے کو ہاتھ ڈالنا ہی چھوڑ دیا, جلسہ مہنگا ہی بڑا ہے. غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا, وہ کیسے محفل کرے گا؟ وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا ہے دور بدل گیا ہے, اب کہاں 1500 میں ساؤنڈ لگتا ہے. وہ تو چونکہ ہم نے ہر چیز کو برانڈ بنا دیا, کمرشل کر دیا, ماحول اور طرح کا بنا دیا ہے. یہ کام نہ کریں, آپ اس کو دین ہی بنائیں اور یہ ذوق ہی رہے نا, تو بھائی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نعت خواں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. محلے کا لڑکا بھی سونی نعت پڑھ لیتا ہے. اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں. پھر یہاں بھی سارے کام, لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا. دین اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے. اپنی تقریبات کو شستہ کریں, سنجیدہ کریں, صاف ستھرا کریں. جتنی بھی قباحتیں ہیں, اخلاقی ہیں, مالی ہیں, ان کو دور کریں. ہم مسلمان ہیں, مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے, سونا سا ہوتا ہے, اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں, اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے. اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ امت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ. شروع کرو کہ شادی کروں گا, اللہ مدد کرے گا. اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو. ٹماٹر کی ریڈی لگانی ہو ریڈی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے, رکشا چلاؤ. نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا, لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی, سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, کیونکہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی. مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے, لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں, کیوں نہیں دے رہا بھائی. کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو. اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے, اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی. جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا, تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور میرے 2 بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلی ہے نا ان کے والدین سے, ہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, یہ
کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو, وہ راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے نا, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں, تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے, لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے عین وقت پہ. اور پھر کیا ہوا ہے, جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آ جا نکاح میں, کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں, تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا. میرا بھائی ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے, کمبخت ہے نہیں, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا, نکاح نامہ لے کے گھوم رہا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں وہ, بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا, ہم نے ایسے کبھی نہیں, ایسے وہ رخصتی ایسے نہیں ہوتی. تو میں کیا کس کو لے کر آؤں. 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے, کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتے دار سارے کہ یار ہم پہ بھی بلی آئے گی. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا, سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے, ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں, اتنی. ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دیکھا دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے. اب تک ان کو تانے دیے جاتے. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں, لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتہ چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر میں گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو. میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں. ہائے یہ اب شادی ہوئی ہے یار, چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں. پڑوسنوں کو پتہ چلا, ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا. پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب. جس کو ابھی تو ماحول بن گیا ہے, ابھی تو ماحول بن گیا ہے, جب میں نے کیا تھا ماحول نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اچھمبے کی نظر, بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر وہی میں مشہور قصہ ہے, میرے پر اتنا دباؤ آیا نا, اتنا دباؤ, میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹیڈ. اور میرے سسر بڑے پاورفل تھے, کمزور نہیں تھے. ابھی ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. اور جو ہے بہت کچھ تھا, بھی کیا بتاؤں یار, اچھا نہیں ہے نا, پھر وہ لوگ بھی بولیں گے بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کے پاس گیا. اتنا ٹینشن میں تھا میں نے کہا, انہوں نے کہا کیوں آئے ہو, پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں. تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کی ہے, بہت ٹینشن ہے یار, بہت دباؤ ہے میرے اوپر, میں کیا کروں. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے. وہ گئے دوسرے کمرے میں, کسی شاگرد سے بولا, میرے کلاس فیلو سے, بولو اس کو جا کے بولو ہم بے وقوف ہیں, اس کی صحت دیکھو. میں بہت دبلا پتلا تھا, میں بہت باریک سا تھا. اب تو میں کافی ہیلدی ہو گیا ہوں, میں بہت ہی دبلا تھا, 60 کلو میرا وزن تھا, اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم پہ پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحت بھی اچھی ہے, ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آ رہا. اس کو دیکھو. اور اب آیا روتا ہوا, رو نہیں رہا تھا, یعنی صورت میری رونے والی بنی ہوئی تھی. پھر مجھے کہنے لگے, اس شاگرد سے کہا, مجھے ڈائریکٹ کہا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرائی گئی, کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو تم نے خود حماقت کی ہے. پھر کہنے لگے اس شاگرد سے کہ اس کو جا کے بولو, کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد کھا رہے ہوتے ہیں, اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی ہو رہی ہیں, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور بول رہا ہے کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں. میں نے کہا اب ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہے, ہم تو بالکل ہی منہ ہمارا اور چھوٹا سا. تو اماں کے یہ حالات. پھر جب زیادہ غم آتے ہیں نا انسان پر, تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا, سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا, خودکشی کی طرف جاتا, یہی ہوتا نا, ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے. یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا, ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جائے یار. پھر ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جاؤ. میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا, بھاری تھا. پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا. پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا نا, ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے, شریف آدمی ہو کے, اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی, عزت دار گھرانے سے ہو کے
شریف آدمی ہو گے. میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں, میں تو بدماش آدمی ہوں. تو تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا. کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں. میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے. یہ بغیرتوں کا, یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا, طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو. بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدھوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے غیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے؟ یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا. جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا دباؤ آتا ہے, میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے, یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا, صحیح کیا, کر لیا, بس. سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا کہ صحیح کیا ہے, کر لیا. اب یہ ریورس نہیں ہوگا, یہ عمل, سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی گزارو. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار. اتنا مزہ آ رہا تھا نا, گریبان کھول کے ادھر جا رہا ہوں, آپ وہاں گالیاں سننے کو ملی, پھر ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس میں. پھر میں نے کہا اب تیسری کروں گا. پھر پھڈے. ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو. زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو. کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا. کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھڈے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھڈے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھڈے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھڈے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھڈے شروع کر دوں. نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھڈا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کہ بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں, یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں. میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشنیں مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ,
کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری ہوئی آ رہی ہیں یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتہ یہ اگلا نکلے گا کیا. اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے زیادہ اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاء اللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہڈ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا, اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے ہیں تاکہ تم خود چلنا سیکھو. کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا اب تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی, وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو, چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لڑائی میں. اپنی لڑائی میں یہی ہے کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس سے بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک ہے جی, مٹی پاؤ گے. تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال ہو گئے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ نکلا نا وہ,
لوگوں نے پوچھا یار تم 100 سال میں بھی اتنے ہینڈسم اور تمہاری بھابھی بھی, ہماری بھابھی بھی ماشاء اللہ بڑی ہینڈسم ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ سوری کرے گا, اور سوری بھی کرے گا, اور 500 قدم بھی, 500 نہیں یعنی 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ. تو کہہ رہے جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں, 15 کلومیٹر پیدل بھی میں ہی چلتا ہوں. اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلا رہا ہوں اور میں 100 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے اور 15 کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے, تو بھابھی کیوں اتنی اسمارٹ ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے.